بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دور نبوت کے کفار میں سے وہ منافقین بھی شامل تھے جو بظاہر تو مسلمان تھے، نماز پڑھتے، روزے رکھتے، لیکن دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نفرت رکھتے تھے۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ منافقین عبداللہ بن ابی کے متعلق بات کریں گے کہ اس نے یہ منافقت کیوں شروع کی، اور جب یہ مر گیا تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض میں کیوں دفن کیا گیا۔ اس کے ساتھ کچھ دلچسپ معلومات بھی آپ کو ملیں گی، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نور نبوت کی کرنیں غار حرا کے منبع نور سے پھوٹیں تو اس کا عکس سب سے پہلے مکہ کے معاشرہ پر پڑا، کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے ایک مشہور اور معروف قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طرح نئے مذہب کا علم مکہ کے سرداروں اور لوگوں کو سب سے پہلے ہوا۔ مکہ میں اس وقت دو قسم کے اشخاص تھے، ایک وہ جو واضح طور پر کافر تھے اور دین اسلام کے کٹر مخالف، دوسرا طبقہ ضعیف مسلمانوں کا تھا جو کٹر مسلمان تھے۔ مکہ میں یہودی اور عیسائی آبادی نہ تھی، بلکہ دین ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل اور بت پرستی تھی۔ اس کے برعکس مدینہ کا معاشرہ کئی اعتبار سے مکہ سے مختلف تھا۔ پہلا فرق یہ تھا کہ مکہ کی زندگی میں منافق طبقہ موجود نہیں تھا، کھل کر لوگ مسلمان تھے یا کھل کر لوگ کافر تھے، جبکہ مدینہ میں ایک بڑا طبقہ منافقوں کا پیدا ہو گیا تھا۔ یہ طبقہ مالدار، موثر اور باوقار تھا۔ اس نے اسلام کو اندر سے نقصان پہنچانے کے بڑے بڑے پلان بنائے، حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا پلان بھی بنایا، مگر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حیات کا خود محافظ تھا، اس لیے کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر قادر نہیں ہو سکتا تھا۔ منافقین مدینہ میں سب سے پہلے اور اہم نام عبداللہ بن ابی ابن سلول کا ہے۔ عبداللہ بن ابی سلول اپنی دادی کے نام سے معروف تھا۔ اس کی دادی کا نام سلول تھا اور وہ ابن سلول کہلاتا تھا۔ جنگ باز کے بعد اس نے زیادہ اہمیت اختیار کر لی تھی، اور اوس و خزرج دونوں نے متفقہ طور پر طے کر لیا تھا کہ عبداللہ بن ابی کو مدینہ کا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ اس کو تاج پہنانے کی ساری تیاریاں بھی کر لی گئی تھیں۔ اس درمیان میں نبوت کی شعاعیں مدینہ میں پڑیں، اور اسی وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے بے تاج بادشاہ کے طور پر مدینہ منورہ تشریف لائے، اور اہل مدینہ میں اپنا پہلا منصوبہ ترک کر کے اپنے تمام معاملات کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ اس وجہ سے صورتحال بدل گئی۔ اس صورتحال کی وجہ سے عبداللہ بن ابی کے سینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذاتی بغض اور انا پیدا ہو گیا، اور وہ دل ہی دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلنے کڑنے لگا، کیونکہ اہل مدینہ کے تمام قبائل کی ہمدردیاں شمع رسالت کے ساتھ تھیں، اس لیے وہ ان کی کھلم کھلا مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے منافقت کی راہ اپنائی، خدا کا کرنا کہ خود اس کا بیٹا حضرت عبداللہ مخلص مسلمان ہو گیا، اور ان کی بیٹی جمیلہ بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ اس کے داماد حنظلہ بن عامر راہب شہید ہوئے اور غسیل ملائکہ کہلائے۔ بہرحال اس نے اپنی تاج پوشی کی تقریب کا انتظار کیا، مگر جب بدر کے موقع پر اسلام کی کھلی فتح ہوئی اور سارے سرداران مکہ قتل کر دیے گئے تو یہود مدینہ بھی ڈر گئے۔ اس وقت خوف کی وجہ سے اور مسلمانوں کی طاقت بڑھ جانے کی وجہ سے ابن سلول مسلمان ہو گیا، لیکن اس کا اسلام ظاہری تھا، اندر سے کافر تھا۔ نہ صرف یہ کہ منافق تھا، بلکہ منافقوں کا سردار بن گیا۔ 300 منافقین مرد اور 70 عورتیں منافقات ان کی قیادت میں تھیں۔ یہ لوگ مسلمان کے اندر اپنا اثر رکھتے تھے اور مسلمان کہلاتے تھے، روزہ نماز کرتے تھے، مگر ظاہر میں اندر اسلام کے خلاف سازش میں مشغول تھے۔ کوئی موقع سازش کا
اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اس لیے ان سے نمٹنا آسان نہیں تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظرف نگاہی، تحمل و بردباری اور اعلیٰ اخلاق کا کرشمہ تھا کہ اس طبقہ کے ساتھ نہایت فاضلانہ اخلاق کا مظاہرہ کیا اور منافقوں کے نہایت رذائل اخلاق کو برداشت کیا۔ جنگوں میں منافقین نہیں جاتے تھے اور جاتے تھے تو فتنہ پھیلایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن سلول بھی عام طور پر غزوات میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ ان کی مدینہ میں عظمت اور قبیلہ خزرج میں اہمیت بہت زیادہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ خزرجی صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر رحم کیجیے، اس لیے کہ یہ تصور رکھتے ہیں کہ مدینہ میں آپ کی آمد سے ان کی بادشاہت چلی گئی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے دل دہی کیا کرتے تھے، ورنہ اندیشہ تھا کہ ان کے قتل اور سخت سزا سے اسلام کا اتحاد ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو کبھی کوئی سزا نہیں دی گئی۔ غزوہ بنی المصطلق میں عبداللہ بن ابی سلول شریک ہوئے۔ پانی کے لیے ایک انصاری صحابی اور مہاجر صحابی میں جھگڑا ہوا۔ انصار نے کہا اے انصاریو دوڑو، اور مہاجر نے کہا اے مہاجرین دوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کو مار دیا۔ اس پر انصاری نے کہا کہ اے انصاریو دوڑو، اور مہاجر نے کہا اے مہاجرین دوڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح پکارنا چھوڑ دو کہ یہ نہایت گندی اور ناپاک باتیں ہیں۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کو بولنے کا موقع مل گیا اور کہا کیا یہ لوگ یعنی مہاجرین ہم پر حاکم ہو گئے؟ خدا کی قسم مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، وہ کہتے ہیں قسم ہے اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے اور اس میں سے نہایت ذلت والے کو نکال دے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے، مگر منافقوں کو معلوم نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہو تو اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ لوگ حقیقت حال کو نہیں سمجھتے۔ یوں کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرانے لگے ہیں۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ مخلص مومن سچے عاشق رسول تھے۔ اس نے جب اپنے باپ کے اس قول کے بارے میں سنا تو اپنے باپ پر اشراف مدینہ کے روبرو تلوار کھینچ لی۔ چنانچہ جب جنگ سے واپسی کے وقت مدینہ منورہ سے باہر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور باپ سے کہنے لگے اس وقت تک مدینہ میں داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک تو اس کا اقرار نہ کرے کہ تو ذلیل ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز ہیں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کیونکہ یہ ہمیشہ سے باپ کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنے والے تھے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں باپ کی کوئی عزت و محبت دل میں نہ رہی۔ آخر اس نے مجبور ہو کر اقرار کیا کہ واللہ میں ذلیل ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز ہیں۔ اس کے بعد مدینہ میں داخل ہو سکا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن ابی کی وفات ہوئی تو اس کے لڑکے عبداللہ جو مخلص اور اکابر صحابہ میں سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اپنی قمیص مجھے عطا فرمائیے تاکہ میں اپنے باپ کو اس کا کفن دوں، اور آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیص انہیں عطا فرمائی اور فرمایا کہ نہلا دہلا کر مجھے اطلاع دینا۔
चनाचे जब नहला धुला लिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए ताकि इसकी नमाज जनाजा पढ़ाएँ। हज़रत इस्माइल बिन अय्याश कहते हैं कि मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को फरमाते हुए सुना कि तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाजा के लिए बुलाया गया। जब आप इसका जनाजा पढ़ाने के इरादा से खड़े हुए तो मैं मुड़ा और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह ताला के दुश्मन इब्ने अबी बिन सलूल का जनाजा पढ़ाएंगे जो फ़लाँ दिन में फ़लाँ फ़लाँ बात कहने वाला था। मैं इसकी कारगुजारियाँ शुमार करने लगा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे, हत्ता कि मैंने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो आपने फरमाया, ए उमर, मुझसे हट जाओ, मुझे इख्तियार दिया गया है, लिहाजा मैंने इसका जनाजा पढ़ने को इख्तियार कर लिया है। इनके बारे में कहा गया है, इनके लिए बख्शिश मांगो या ना मांगो, अगर मुझे मालूम हो कि मेरे 70 से ज़्यादा दफ़ा इनकी बख्शिश की दुआ से इन्हें बख्श दिया जाएगा तो मैं 70 से ज़्यादा दफ़ा भी इनके लिए इस्तग़फ़ार करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जनाजा पढ़ाया, इसके साथ गए, हत्ता कि इसकी तदफीन से फ़राग़त तक इसकी कब्र पर तशरीफ़ फरमा रहे। मुझे अपने ऊपर और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी जुर्रत पर बहुत ताज्जुब हो रहा था और अल्लाह ताला और इसका रसूल बेहतर जानते हैं। बस अल्लाह ताला की कसम, थोड़ी सी देर गुज़र रही थी कि ये 2 आयतें नाज़िल हुईं जिसका तर्जुमा ये है, और इन मुनाफ़िकों में कोई मर जाए तो इसके जनाजा पर भी नमाज ना पढ़िए और ना दफन के लिए इसकी कब्र पर खड़े हुए, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ़र किया है और वो हालत कुफ़र ही में मरे हैं। फिर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुनाफिक का जनाजा नहीं पढ़ा, हत्ता कि अल्लाह ताला ने आपको अपने पास बुला लिया। अब्दुल्ला बिन अबी सलूल को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ में दफन कर दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो अब्दुल्ला बिन अबी को दफन किया जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कब्र से निकलवाया और अपना लाबे तहन इसके मुंह में डाला और इसे अपनी कमीज़ पहनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज़ इसलिए अनायत फरमाई थी कि ग़ज़वे बदर के कैदियों को आपने लिबास दिए थे और इनमें हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा भी कैदी होकर आए थे। इनका कद लंबा था, किसी की कमीज़ इन्हें पूरी नहीं आती थी। अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक ने अपनी कमीज़ दी तो इन्हें पूरी आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस एहसान का बदला चुकाना चाहते थे, इसलिए ये कमीज़ इसे पहनाई। इस वाक़या से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों से मोहब्बत व शफ़क़त कितनी थी, अपने अहबाब व असहाब की ख्वाहिश का कितना लिहाज रखते थे। इसलिए कौम के रहनुमाओं, कायदीन हज़रात को भी अपने साथियों और कारकुनों का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आखिर में सबसे गुजारिश है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद पढ़ लें। मेरी ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।